تو اس بندے نے سوال کیا حضرت امیر معاویہ سے کہ جناب آپ افضل ہے. میں نے یہ جو بات ہم دنیا کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح نبی اور رسول سارے ادب و احترام کے لائق ہیں، ہر نبی اور رسول کا ادب احترام لازم ہے، لیکن اگر کوئی کہے کہ سارے نبی مرتبے میں بھی برابر ہے تو ایسا نہیں ہے. جس طرح ہر نبی اور رسول کا مرتبہ اپنا اپنا ہے، اسی طرح ہر صحابی کا مرتبہ اور مقام اپنا اپنا ہے. ادب سب کا لازم ہے، لیکن یہ کوئی کہے کہ جی سارے برابر ہیں تو سارے برابر نہ ہیں نہ ہو سکتے ہیں. اور قرآن نے بھی سب کو برابر نہیں بیان کیا، حدیث میں بھی سب کی برابری کا تذکرہ نہیں کیا گیا، اور سب کے برابر ہونے کو نہیں بیان کیا گیا حدیث میں بھی. تو کہنے لگے کہ جناب آپ افضل ہیں یا مولا علی افضل ہیں؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ فرمائے، اگر میں یہ بات کہوں تو آج کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ جناب یہ بہت سخت بات آپ نے کی، لیکن یہ حضرت امیر معاویہ خود کہہ رہے ہیں، اور بہت بڑا امام عبدالعزیز پرہاروی اپنی کتاب الناہیہ کے اندر یہ بات نقل کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ تم کس کے ساتھ میرا مقابلہ کرنے چلے ہو؟ فرمایا علی کا ایک قدم بھی، علی کا، یہ امیر معاویہ فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا علی کا ایک قدم بھی صرف مجھ سے نہیں پوری آل ابو سفیان سے افضل ہے. یہ حضرت امیر معاویہ خود فرما رہے ہیں. تو میں امیر معاویہ خود اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ صرف مجھ سے نہیں پوری آل ابو سفیان سے مولا علی تو کجا رہے، ان کا ایک قدم بھی ہم سب سے افضل ہے. یہ وہ بندہ تسلیم کرتا ہے جس کے ساتھ کوئی ذاتی معاملات ہو، اور تاریخ کی جھوٹی روایات دیں گے جی وہ ایسے کرتے تھے ممبروں پر، ایسے کرتے. او بھائی اللہ کے بندے، ایک طرف قرآن موجود ہے، ایک طرف مصطفیٰ کے فرامین موجود ہیں. حدیث کو چھوڑ کر قرآن کو چھوڑ، ہمارے بزرگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث بھی آ جائے اور قرآن کی کسی آیت کے ساتھ ٹکرا رہی ہو تو حدیث چھوڑ دو، کیونکہ قرآن کی آیت کو اہمیت دو، کیونکہ قرآن کی اہمیت اور قرآن کی جو مرتبہ اور مقام ہے وہ اس لائق ہے کہ اس کے ساتھ ٹکرانے والی حدیث کو چھوڑ دیا جائے. تو یہاں کسی تاریخ کی، کسی مورخ کی کیا حیثیت بنتی ہے؟ امام ربانی مجدد الفسانی مکتوبات شریف جلد اول صفحہ نمبر 172 پر اس چیز کو بیان کرتے ہیں. میں آخری بات کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں، چونکہ بہت ساری چیزیں رہ جائیں گی. آپ سے پوچھا گیا کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے؟ عمر بن عبدالعزیز صحابی نہیں ہے، لیکن وہ حکمران ہیں کہ جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، یعنی دوسرا فاروق اعظم کہا جاتا ہے. ان کے عدل کا، انصاف کا یہ معیار تھا. تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہنے لگے کہ تم نے کیسی بات کر دی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے ساتھ رہے، تو حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں جس سواری پر انہوں نے سواری کی، اس سواری کے ناک کے نتنوں میں جو زمین سے اڑ کر خاک گئی، فرمایا وہ جو عمر بن عبدالعزیز ہے نا، اس خاک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خاک بھی کئی درجے عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے. تو اس لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور کا صحابی جو ہے، جس کو صحابیت کا شرف حاصل ہے، دوستان محترم، وہ اس کا صحابی ہونے کی وجہ سے بہت سے ولی، غوث، قطب، ابدال جتنے بھی مرتبے اور مدارج پر فائز ہو جائیں، اس کے قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. تو جب عام کسی صحابی کا مقابلہ کوئی نہیں ہے کائنات کے اندر، تو مجھے آپ بتائیں کہ پھر حضرت جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کائنات کے اندر کون سا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ برحال